بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کو سلام۔ حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن کو سلامت رکھے اور اس میں بسنے والے جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں ان سب کو رمضان المبارک ہو، اور رمضان شریف کی جو گھڑیاں ہوں گی ظاہر ہے وہ عبادات کی ہوں گی۔ ہمارا پروگرام بھی علی رضا صاحب میرا خیال ہے ٹرانسمیشن ہوا کرے گی اس دوران۔ جی ہاں، افطاری کی ٹرانسمیشن ہوگی اس وقت، ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے، یہ 6 سے 8 بجے تک 2 گھنٹے کی نشریات جو ہیں وہ افطاری ٹرانسمیشن ہوگی، اور ہمارا پروگرام جو ہے ان کو عید شو کے طور پہ انشاءاللہ نظر آئے گا، اور عید کے بعد پھر انشاءاللہ باقاعدہ تو عید تک ہم ناظرین سے دور رہیں گے اور ہماری ان سے یہ ملاقات نہیں ہوگی، اور ہم انہیں چاہیں گے کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو کیا خبریں آج پھر؟ خبریں مظہر برلاس صاحب، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے نا عہدیداروں کے استعفے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ تک پہنچا دیے گئے تھے، جس کے بعد ایک اجلاس بھی ہوا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر۔ انہوں نے پھر میڈیا سے بھی گفتگو کی، اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن قائد حزب اختلاف کے لیے جو بھی فیصلہ تھا وہ متفقہ فیصلہ تھا۔ جب فیصلوں میں ترمیم کی گئی اور فیصلوں کو سے انحراف کیا گیا تو اس پہ وضاحت طلب کرنا جو ہے وہ وقت کا تقاضا تھا، اور بڑی قد کی سیاسی جماعتوں کو اس معاملے کو عزت و آبرو کا مسئلہ بنانے کے بجائے جواب دینا چاہیے تھا۔ پھر جہانگیر ترین کے حامی ارکان جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ 19 ارکان پارلیمنٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کے نام اور ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خط میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے مخالفین جو ہیں وہ وزیر اعظم کو گمراہ کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز پہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تحقیقات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر کل ایک گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، سڑکیں بلاک کر دی گئیں، لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے، اور بہت سارے شہریوں کی شکایات اور مشکلات جو ہیں اس کا بتایا گیا۔ اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کسی کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گا۔ پھر وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی جناب فواد چودھری کو ایک بار پھر وزیر اطلاعات بنا دیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا اضافی قلمدان ان کو دے دیا گیا ہے، ان کے موجودہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے عہدے کے ساتھ ساتھ، اور بلا شبہ اس منصب کے لیے وہ کابینہ میں موجود خواتین و حضرات میں سب سے نمایاں اور سب سے اہم اور سب سے مستحق ترین شخصیت تھے اس کام کے حوالے سے، کہ وہ جانتے ہیں کہ حکومت کا پیغام، حکومت کا مافذ ضمیر کتنے خوبصورت الفاظ میں اور کتنے اچھے دبنگ پیرائے میں عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اپوزیشن اور مخالفین کی کس طرح خبر لی جا سکتی ہے وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ جی مظہر برلاس صاحب، بڑھتے ہیں مولانا فضل الرحمان والا ایشو۔ پی ڈی ایم آج اجلاس ہوا۔ پہلے تو منیر بخاری صاحب گئے، استعفے دے کے آ گئے، اور اس کے بعد ایک اجلاس ہوا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نے جو کیا تھا آئین کے قانون کے مطابق کیا تھا، ضابطے کے مطابق کیا تھا، ہر چیز فیصلے میں ہو چکی تھی، لکھی پڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں تحریری طور پر لکھی گئی تھی، اور جب اس کے بعد انحراف ہوا تو جنہوں نے انحراف کیا ان سے پوچھنا ہمارا حق تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اب مولانا صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، بنیادی سوال ہے مولانا صاحب سے کہ کیا اس اتحاد کا کوئی آئین بنا تھا، ٹھیک ہے، کوئی قانون بنا تھا؟ صحیح ہے۔ یہ ضرور ہوگا کہ ایک ضابطہ اخلاق طے کیا گیا ہوگا، یہ ضرور ہوگا کہ جی مل کے جد و جہد کریں گے حکومت کے خلاف، یہ ضرور ہوا ہوگا کہ ہم مل کے چلیں گے سیاسی طور پر، مگر کوئی باقاعدہ آئین تو نہیں بنا۔ صحیح ہے۔ تو کس آئین کی خلاف ورزی کر دی پیپلز پارٹی نے، کس قانون کی خلاف ورزی کر دی؟ وہ کہتے ہیں لکھے ہوئے لفظوں کی خلاف ورزی، اچھا، جو مل کے سب نے لکھے تھے، متفقہ فیصلے ہوئے تھے۔ فیصلے متفقہ ہوئے۔ اب دیکھیے وہ متفقہ فیصلے جو تھے اس میں دراڑیں کیسے آئیں۔ پہلے تو یہ کہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے، جی، اور نون لیگ کی جو خاتون تھی وہ سینیٹر نہ بن سکی۔ جی،
اس پر پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ جناب والا ہمارے جو امیدوار تھے یوسف رضا گیلانی، ایک تو وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، اسپیکر رہ چکے ہیں، عرصے سے سیاست کر رہے ہیں، ان کا خاندان سیاست کر رہا ہے، پھر ان کے اپنے مراسم کے علاوہ ہماری پارٹی نے ان کے لیے بڑی محنت کی ہے، درست ہے. تو ان کو ووٹ زیادہ ملے. پھر ایک موقف یہ بھی سامنے آیا کہ دیکھیے حفیظ شیخ غیر منتخب آدمی تھے، تو لوگوں کو ملنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، تو ایم این ایز نے، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے، انہوں نے ایک طرح سے نفرت کا اظہار کیا یا ناراضگی کا اظہار کیا یا خفگی کا اظہار کیا، درست ہے. تو انہوں نے ووٹ دیے. اب نون لیگ کی خاتون کو ووٹ نہیں ملے، پہلی دراڑ یہ پڑی. دوسری دراڑ، جب چیئرمین کا الیکشن ہوا تو صادق سنجرانی چیئرمین بن گئے، صحیح ہے. اور ووٹ مسترد ہو گئے، 7 ووٹ. جی اب یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ شک کرتی ہیں بالکل. کہ پیپلز پارٹی والوں کا موقف یہ ہے کہ یہ نون لیگ کے بندوں نے اپنے ووٹ جو ہیں وہ ڈبل سٹیمپ کر کے مسترد کرا دیے، یا نام کے آگے پیچھے جو بھی ٹھیک ہے. مسترد کا جو بھی طریقہ کار تھا. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہمارے اپنے بندے تو یہ کر نہیں سکتے، ٹھیک تو ہے. یہ نون لیگ کے سینیٹرز نے کیا ہے. نون لیگ والوں کا یہ موقف تھا کہ جناب والا جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آصف علی زرداری کا سمجھوتا ہوا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں، یا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. یا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، صحیح کہہ رہے، اس کے تحت آصف علی زرداری نے صادق سنجرانی کو چیئرمین بنوایا ہے. یہ نون لیگ کا موقف تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ووٹ مسترد ہوئے یہ پیپلز پارٹی کے. اب یہاں سے ایک دوسرے پر شکوک و شبہات شروع ہوئے. اور لوگ دنیا کو ویسے بھی پتہ ہے کہ پہلے بھی صادق سنجرانی کو زرداری صاحب نہیں بنوایا تھا پہلی دفعہ بھی. اب جب ڈپٹی چیئرمین کا جو الیکشن تھا اس میں تو مولانا صاحب کو اور بھی کم ووٹ ملے، غفور حیدری صاحب کو یوسف رضا سے بھی کم ملے، ظاہر. اور اس میں کوئی ووٹ مسترد بھی نہیں ہوا، اور وہ 54 ووٹ لے کے بن گئے مرزا افریدی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہی. اس پہ بھی یہ ہوا کہ مرزا افریدی کو ووٹ کس نے دیے، ان کے پاس زیادہ ووٹ کہاں سے آ گئے. صحیح ہے. اب یہ بھی، اب مولانا صاحب کہتے ہیں جی ہماری پارٹی نے تو ووٹ دیے کیونکہ غفور حیدری صاحب لڑ رہے تھے، صحیح ہے. تو آپ دونوں میں سے ووٹ نہیں دیے. صحیح ہے. اب وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. مولانا صاحب کہتے ہیں بھئی یا پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں دیے یا نون لیگ نے دیے، کسی نے تو نہیں دیے نا. صحیح ہے. اور کسی نے مرزا افریدی کو ووٹ دیے ہیں تو ان کے ووٹ بڑے ہیں. ایسے یہ ہی. ویلڈ پوائنٹ تھا. خیر اس کے بعد بات آ گئی کہ اب ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا اپوزیشن کے، نہ سینٹ کی چیئرمینی آئی نہ ڈپٹی چیئرمینی آئی، تو اب کیا کریں. اب یہ ہوا کہ جی کسی ایسے بندے کو بنایا جائے اپوزیشن لیڈر. حالانکہ یہ پہلے ان کے درمیان طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا جی بقول ان کے. لیکن اب جب چیئرمین بھی نہیں بن سکا، ڈپٹی چیئرمین بھی نہیں بن سکا، تو پھر اپوزیشن لیڈر کے لیے انہوں نے کہا، پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ دیکھیے اپوزیشن لیڈر کے لیے سیاسی قد کاٹ کی حامل شخصیت چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے. تو ہمارے پاس یوسف رضا گیلانی قد کاٹ والی شخصیت ہے، انہیں اپوزیشن لیڈر بنا دیتے ہیں. صحیح. اس پر نون لیگ والے معترض ہوئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اعظم نذیر تارڑ کو بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ سینیٹر بنے ہیں، اور اس سے پہلے وہ وکیل تھے، ابھی بھی وکیل ہیں، شریف فیملی کے مقدمات لڑتے ہیں. نون لیگ کا موقف یہ تھا کہ جی ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں اپوزیشن لیڈر. ٹھیک ہو گیا.
اب یہ مرحلہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل تھا. ان کے لیے اس لیے مشکل تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وکالت کرتے رہے ہیں ایسے لوگوں کی جن پر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا یا قتل کا مقدمہ ہے، جس کا اشارہ بھی دیا بلاول نے بڑا جذباتی ہو کے کہا کہ میں اپنی والدہ کے قاتلوں کے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھا. آپ دیکھیے ایک انسانی جذبہ بیدار رہتا ہے. صحیح ہے. لوگ اپنے باپ کے قاتلوں سے محبت سے ہاتھ نہیں ملاتے. لوگ اپنی ماں کے قاتلوں سے محبت سے ہاتھ نہیں ملاتے. ایسا ہی ہے. تو جب ان سے ہاتھ محبت سے نہیں ملاتے تو ان کے وکیلوں سے کیسے ملا لیں جو ان کی وکالت کرتے رہے. تو ان کو یہ اعتراض تھا کہ جناب کوئی اور شخصیت لے آئیں. اس دوران یہ شخصیت نہیں لائے. ویسے مظہر صاحب مجھے یہاں ایک جملہ مترجہ آ گیا ہے کہ پیچھے پہلے ہم نے دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو کی ایک جو ول تھی یا جو باتیں تھیں اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں ماری گئی تو یہ لوگ اس میں شامل ہوں گے. وہ لوگ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اتحادی رہے ہیں جنہوں نے بی بی خود قاتل ڈکلیئر کر کے گئی تھی. تو ابھی یہ غیرت کیوں جاگ گئی؟ ہاں سوچنے کی بات ہے. بالکل آپ نے بہت ویلڈ کویسچن کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک موقف ہے. ان کا موقف ہے کہ یہ سیاسی شخصیات تھیں تو بی بی نے ان کا نام بالکل لیا اور چونکہ وہ حکومت میں شامل تھی. جب ایسے اب کوئی کہتا ہے ابھی ڈی چوک میں آ جائے یا مال روڈ لاہور میں آ جائے یا شارع فیصل کراچی پہ آ جائے اور کہے جی اگر مجھے مارا گیا تو میرا قاتل عمران خان ہوگا، ٹھیک ہے. صحیح. اب عمران خان کا نام اس نے بطور حکمران لیا. جی ہاں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اگر شک اس کو 10 بندوں اور پر ہے اور 11واں نام اس نے عمران خان کا شامل کر دیا تو عمران خان تو قاتل نہیں ہے بھائی. صحیح ہے. اس کی حکومت ضرور ہے تو اس نے تو قتل نہیں کیا. ٹھیک. تو چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. ان کی پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، سب جگہ تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے اشارہ انہوں نے جی کیا. ٹھیک ہے. یہ اشارہ اس لیے تھا ابھی جو دعوت دی ہے مولانا فضل الرحمان نے یہ گلہ تو کیا کہ بھائی اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں تھی، جتنا بڑا قد کاٹ ہے آپ کا اس پہ آپ نے اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے دعوت بھی دی. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ روٹھے ہوئے لوگوں لوٹ آؤ ہمارے پاس، آپ کا دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے اور آپ آئیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. ایسا ہوگا یا نہیں آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان نے جو دعوت دی ہے وہ کس طرح ہے. اس دوران وقفے کے دوران آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. جی ٹی وی کی طرف سے، ریڈ زون کی طرف سے، علی رضا الوی اور مظہر برلاس کی طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے تمام مسلمانان عالم کو ماہ صیام مبارک ہو. مظہر برلاس صاحب، یہ جو دعوت دی گئی ہے کہ آپ واپس لوٹ آئیے، کیا لگتا ہے جانے والے لوٹ آئیں گے؟ دیکھیے گنجائش تو انہوں نے بھی چھوڑی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے بھی، اور مولانا صاحب نے بھی. معافی چاہتا ہوں. اب گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو بھی علم ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر اتحاد کیسے ہوگا. پیپلز پارٹی اور اے این پی بڑی طاقتیں ہیں اور دونوں کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے. اب اگر باقیوں کا حساب لگائیں تو سوائے مولانا صاحب کی پارٹی کے اور نون لیگ کے باقیوں کی تو نمائندگی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. تو وہ جو استعفوں کا بم جو بار بار بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ وہ تو ایٹم بم ایٹم بم ہے، آخری آپشن. تو وہ اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی باہر ہو جاتی ہے تو وہ بم تو نکارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ تو ایٹم بم نہیں رہے گا، وہ تو پھر توپ کا گولہ بن جائے گا. صحیح ہے. تو توپ کے گولے سے حکومتیں تو شکار نہیں ہوتی. کوئی شک نہیں.
تو اس میں گنجائش تو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. اب دیکھیے پیپلز پارٹی کی قیادت کیا کرتی ہے, وہ کیا سوچتی ہے. اے این پی والوں نے, اب وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی اور اے این پی. ظاہر ہے بالکل. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا وفد وہاں گیا ولی باغ. ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی اس سارے موسم میں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت منصورہ بھی گئی جماعت اسلامی کے پاس, بالکل. اور جماعت اسلامی والوں نے ووٹ بھی دیا جی یوسف رضا گیلانی کو, حالانکہ وہ ووٹوں میں حصہ نہیں لیتے تھے. درست ہے. وہ کہتے تھے جی ہم تو اس سسٹم کے خلاف لا تعلق رہے پہلے دونوں لا مواقع تعلق رہے. بالکل. اب انہوں نے ووٹ بھی دیا, اب وہ بھی ظاہر ہے کسی اتحاد میں شامل ہونا چاہیں گے. تو کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ نئے اتحاد بنیں گے. اب ان میں اتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں, ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جو قیادتیں ہیں, جو خاص طور پر سیکنڈ بلکہ فرسٹ قیادت نے بھی ایک دوسرے پر الزامات کی اتنی گولہ باری کی ہے کہ اب یہ میرا خیال ہے ہاتھ ملاتے ہوئے مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے. نہیں دے رہے. اور ان کے میرا خیال دونوں گروپوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا بریگیڈز کو بھی بڑا متحرک کر دیا, اور وہ بھی ایک دوسرے کے لتے لے رہے ہیں, نظر آ رہا ہے. جی ہاں. وہ یہ والا ماحول بن گیا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر اللہ صاحب, جہانگیر ترین زیر عتاب کہا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, ان کے دوستوں کو بھی لگتا ہے, اور ان کے دوستوں نے آج خط لکھا. 19 لوگوں نے دستخط کیے, 19 لوگوں نے دستخط کر کے وہ خط بھیج دیا وزیر اعظم عمران خان کو. کہتے ہیں ہمیں ان کے خلاف تحقیقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بس شفاف ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیے بات ان کی جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ بھائی شفاف ٹرائل کا مطالبہ کرنا تو میرا خیال ہے کوئی غیر آئینی بات نہیں, درست ہے. کوئی غیر اخلاقی بات نہیں, کوئی نامناسب بات بھی نہیں. صحیح یہ مناسب بات ہے, جی جائز بات ہے. صحیح. اور کسی پر بھی الزام ہو تو ہم کہتے ہیں جی تحقیق ہو, شفاف تحقیق ہو, صحیح. اور یہ مطالبہ ان کا جائز ہے. صحیح. اب جہانگیر ترین ان کے ساتھی ہے, چلے اسمبلی میں نہ صحیح سیاست میں ان کے ساتھی رہے ہیں. ایک عرصے سے جہانگیر ترین سیاست کرتے رہے ہیں, پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما رہے ہیں, سیکرٹری جنرل رہے ہیں, آرگنائزر رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان کے انتہائی قریبی ساتھی رہے ہیں, دوست رہے ہیں. اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے ٹھیک ہے. کہ میں دوست تھا تو مجھے دور دھکیلا جا رہا ہے. درست ہے. اب وزیر اعظم کو بھی اپنے اس حصار سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس حصار میں جو لوگ ہیں وہ ان کو ان کے دوستوں سے دور کر رہے ہیں. یہ انہوں نے خط میں یہی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انہوں نے یہ لکھا کہ وزیر اعظم کے پاس بیٹھے ہوئے جہانگیر ترین کے مخالفین جو ہیں وہ ان کو مختلف ایشوز پر گمراہ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ دیکھیے جو حکومتوں میں سرکاری لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے, یہ پاکستان کا نظام کیوں خراب ابھی تک, کوشش بھی کرے حکمران تو یہ جو بیوروکریسی وہاں ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا مشورہ وزیر اعظم تک نہ آئے. ٹھیک ہے. کوئی مخلصانہ مشورہ وزیر اعظم تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا مشورہ نہ پہنچے کہ کوئی کام سیدھا ہو جائے. جی. ٹھیک ہے. انہوں نے چونکہ الٹے کام کروانے ہوتے ہیں تو وہ پھر مختلف الزامات کا سہارا لے کر ایسے دوستوں سے دور کر دیتے ہیں کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کو, سربراہ مملکت کو یا سربراہ حکومت کو. ان کے دوستوں سے محروم کر دینے میں ہی وہ عافیت سمجھتے ہیں, اپنی فتح بھی سمجھتے ہیں. یہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان جیسے جہاں دیدہ, گرم و سرد چشیدہ, بہت سارے معاملات, پوری دنیا پھرے ہوئے, ہر طرح کے لوگوں سے ملنے ملانے والے, ایسے لوگوں کے کان کچے ہوتے ہیں کہ یہ جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں جس سے دل چاہے برگشتہ کر دے. علی رضا علوی صاحب, آپ بھی ایک عرصے سے اسی کوچے میں ہیں, میں بھی ہوں. کئی حکمرانوں کو ہم نے دیکھا, ان کی قربت بھی دیکھی. جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے وہ ایسی ایسی خوش آمد کرتے ہیں اور ایسا ایسا اس میں سے خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے جو ہے نا
دوست ہیں، یہی میرے بہت چاہنے خیر خواہ ہیں میرے خیر خواہ یہی۔ اور جب کوئی مشورہ دے تھوڑا تنقیدی، مثلا آج کل مہنگائی ہے، جی اب جو وزیر اعظم کو یہ کہے گا کہ لوگ بڑے تنگ ہیں، مہنگائی بہت ہے، تو وزیر اعظم اس کی مخالفت کرے نہ کرے، وہ جو خوش آمدی ٹولہ وہ کہے گا اور سر یہ ایسے ہی ہے، یہ بندہ چھوڑے، اس کو بلائے نہ کرے، ایسے ہی ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چار حقائق بندے کیا ہے۔ فوراً بول جائیں گے جی نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سر، یہ فگر دیکھیں، یہ اسٹیٹسٹکس ڈویژن یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، کوئی مہنگائی شنگائی نہیں ہے سر۔ میں نے تو 40 سالوں میں یہی دیکھا ہے، 35 سالوں میں، 30 سالوں میں، 20 سالوں میں، گزشتہ حکومتوں میں، کہ بھائی سربراہ حکومت کو اصل حقائق نہیں بتائے جاتے، صحیح، نمبر 1۔ بالکل صحیح۔ نمبر 2، خوش آمدی ٹولہ حصار بنا لیتا ہے۔ نمبر 3، وہ اتنا ان کو لا تعلق کر دیتے ہیں معاملات سے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس اب جو یہ باتیں بتائیں گے وہی حقیقت ہے، اور وہ ان کے کانوں میں پھوکے مارتے رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں سر یہ ہے وہ۔ میں آپ کو ایک اور بات سناؤں، ایک ماضی کا قصہ۔ جی ایک ہمارے ملنے والے، یہ جو قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر تھے چودھری جعفر اقبال، ان کی اہلیہ بھی ایم این اے رہی، مشیر رہی، عشرت اشرف، ابھی ان کی بیٹی میرے خیال ایم این اے ہے زیب، جی اور بیٹا ان کا ایم پی ہے پنجاب میں۔ تو جعفر اقبال کے والد اقبال چیلیاں والا ہوتے تھے، وہ ممبر اسمبلی تھے۔ انہوں نے جو مجھے واقعہ سنایا، انہوں نے کہا ایوب کے دور میں پاکستان ٹائمز چھپتا تھا، وہ میں گھر سے اخبار پڑھ کے گیا، تو میں ایوان صدر میں گیا تو جو ابھی انتظار گاہ تھی اس میں بیٹھا، میں نے اخبار دیکھا تو وہ اخبار اور تھا۔ میں نے ڈیٹ چیک کی، میں نے کہا یہ میں کوئی غلط اخبار تو نہیں پڑھ رہا، ڈیٹ بھی صحیح، اس میں سب ہرا ہرا، اور جو میں گھر سے پڑھ کے گیا اس میں حکومت پر تنقید تھی۔ تو میں نے کہتے پھر تحقیق کی، اور میں نے پتہ کیا، اخبار والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا سر ہم 250 کاپیاں ایوان صدر اور اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کے لیے چھاپتے ہیں الگ، اس میں حکومت کی جے جے کار ہوتی ہے، باقی جو خرابیاں گنوانی ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کے لیے اخبار ہم چھاپتے تھے۔ کہ وہ خوش ہو جائیں کہ کوئی ہماری بات بھی کی ہے اور ادھر بھی کوئی بات پتہ نہ چلے۔ کیا بات ہے جی، کیا انتظام ہے، یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی۔ واہ واہ واہ۔ اب تو اور چیزیں آ گئی ہیں، اب یہ کیا کرتے ہیں، اب نیا خوف بٹھا دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں سر وہ ایک آپ کو پتہ سیولین ایجنسی ہوتی ہے وزیر اعظم کے تابع، سر وہ ان سے رپورٹ منگوا لیتے ہیں، یہ افسران آپس میں مل جاتے ہیں، ان سے جو اپنی مرضی کی رپورٹ منگواتے ہیں اس میں کہتے ہیں یار یہ فلانا بندہ اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ذرا یہ لکھتے ہیں، تو وہ کہتے سر یہ دیکھ لیں، ہم تو پہلے کہتے تھے اس بندے کے بارے میں، یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اقتدار کی غلام گردشوں میں شکوک و شبہات کو جنم دینا، لڑائیاں کروانا، اور جب سے چلا ہے اب تک یہ ایسے چلتا چلا مخلص دوستوں سے محروم کر دینا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ دیکھو ان سیاستدانوں کو کیا کہا جائے، یہ اپوزیشن والے باقی سارے یہی کہتے تھے کہ کچھ نہیں کرتے، جو برسر اقتدار طبقہ ہے، عمران خان اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب نہیں کرتے، اب اگر جہانگیر ترین کا احتساب شروع ہوا ہے تو وہی لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان احسان فراموش ہیں، اپنے جو ان کا کچن چلاتے تھے، جو ان کے ساتھ جو ان کے اے ٹی ایم تھے مبینہ طور پر جو ان کا دعویٰ ہے وہ الزامات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ابھی یہ کیا بات ہے، کبھی وہی بات کبھی ادھروں کی بات۔ دیکھیے وہ ایک دوستی رہی ان کی، دوستی میں انہوں نے کیا خرچ کیا کیا نہیں کیا ہمارے پاس تو حساب نہیں ہے، لیکن علوی صاحب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں ایک بات کرتا جاؤں، یہی سچ ہے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کا ہاتھ پبلک کی نبض پہ نہیں ہے۔ جی، پاکستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کا ہاتھ پبلک کی نبض پہ نہیں ہے۔ لوگ مسائل کا شکار ہیں، لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں اور لوگ افراتفری کا شکار ہیں، لیکن کوئی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جہانگیر ترین کی بات ہو رہی تھی اور بات ہوتے ہوتے اس بات پر چلی گئی کہ لوگوں کو ادراک نہیں ہے, جو برسر اقتدار طبقہ ہے, جو حکمران ہیں, انہیں عوام کے مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یا تو ان تک پہنچ نہیں پاتے, جو پہنچتے ہیں تو انہیں اس کا اتنا درد اور اتنی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن مظہر برلا صاحب, ان حالات میں ایک اچھی خبر آئی ہے آج. فواد چودھری دوبارہ وزارت اطلاعات و نشریات کا قلمدان انہیں سونپ دیا گیا. یہ ظاہر ہے بات تو پہلے ہو رہی تھی, خاموشی سے تو چل رہی تھی, ایک عرصے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہ عہدہ سنبھالنے والے ہیں, لیکن آج وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد بریفنگ بھی انہوں نے دی. بالکل صحیح ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ موجودہ لاٹ میں جو حکومت کے پاس ہے, فواد چودھری سے بہترین انفارمیشن منسٹر نہیں ہو سکتا تھا. ایسے ہی بالکل صحیح بات ہے. فواد چودھری بڑے باصلاحیت ہیں اور بولنے کا ڈھنگ جانتے ہیں, ہنر جانتے ہیں. ہمیں تو ویسے بھی خوشی ہے کہ وہ راوین ہیں. ہاں بالکل صحیح. اور کل ہم نے ایک ایشو ڈسکس کیا تھا اولڈ راوین یونین کے حوالے سے, ان کے الیکشن کے حوالے سے. جی 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 جی. تو علوی صاحب, اس میں جو چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس احمد فاروق شیخ, صحیح. انہوں نے بہت ڈیٹیل سوچ سمجھ کے ایک فیصلہ جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں ان کی معاونت ظاہر ہے, محبوب قادر شاہ نے بھی کی, وہ چیف انفارمیشن کمشنر ہیں پنجاب میں. جی جی. اور جسٹس شیخ نے جو ہے نا, سب کے دلائل سنے, حقائق کو دیکھا, اور ان حقائق کو مد نظر رکھ کر جو فیصلہ دیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین فیصلہ ہے. صحیح ہے. اب ہوا کیا, اب جو کالج انتظامیہ ہے وہ ان کا فیصلہ ماننے پہ سے گریزاں ہے. صحیح ہے. اور کالج کے 2 پروفیسر ہیں جو وی سی صاحب کے بنے ہوئے ہیں اعلی کار. اب وہ پروفیسر صاحبان نہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی آخری منٹ ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں فیصلہ جائے گا, جی اور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوگی, تو نوکری تو ان پروفیسر صاحبان کی جائے گی. صحیح ہے. وی سی صاحب کا کیا جائے گا؟ وی سی صاحب تو بیگ اٹھائیں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے, ایسے ہی ہے. چونکہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, غیر اخلاقی کام کر رہے ہیں. راوینز کی روایات نہیں ہیں دھاندلی. صحیح ہے. بلکہ مجھے میرے ایک دوست راوین نے کہا کہ ہم نے مافیاز کے سامنے ایک دیوار کھڑی کی ہے کہ بھئی ہم دھاندلی کو تسلیم نہیں کرتے, ہم شفاف الیکشن کی روایت برقرار رکھیں گے, اور راوینز جہاں ہوں گے وہاں شفاف الیکشن ہوگا. بالکل صحیح. یہ اس فیصلے سے بھی یہ چیزیں بول رہی ہیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور کی جو روایات ہیں ان کو زندہ رکھا جائے. جی ناظرین, آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی عید کے شو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.